द जज फ्रॉम हेल ड्रामा में अब तक हमने देखा कि दाउन भी कैंग के घर के साथ ही शिफ्ट हो जाता है। कैंग जब उसे देखती है तो उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिसके बाद अचानक से फिर वो बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर हैन उसे फ़ौरन से हॉस्पिटल ले जाता है। जब वो हॉस्पिटल ले जाता है तो वहाँ पर उसकी दोस्त और उसका असिस्टेंट भी पहुँच जाते हैं। वो जस्टिटिया के लिए थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन इतनी देर में वो फिर से उठकर बैठ जाती है। डॉक्टर उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो अब, जिसके बाद वो कहती है कि अगर सब कुछ ठीक है तो मैं बेहोश कैसे हो गई। तो वो उसे कहती है तुम शायद किसी स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई हो, तो जिस चीज़ से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है उससे दूर हो जाओ। वो सोचती है तो उसे भी याद आ जाता है कि बेहोश होने से पहले वो हैन से मिली थी और उसे पता चला था कि वो उसके सामने ही शिफ्ट हो गया अपार्टमेंट में। फिर जस्टिटिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। जब वो हॉस्पिटल से जाने लगती है तो वहाँ पर हैन भी आ जाता है। उसकी दोस्त उसे देख कर कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं तो बस खैरियत मालूम करने आया था। वो कहते हैं कि हम कैंग को घर ड्रॉप करने वाले थे, जिसके बाद वो कहता है मैं भी वहीं पर रहता हूँ, मैं ले जाता हूँ अपने साथ। फिर उसके बाद कैंग उसके साथ चली जाती है। रास्ते में वो उससे पूछती है कि तुम्हें तो मेरे बारे में सब पता चल चुका है और ये भी पता है कि अब मैं एक डेमन हूँ, तो फिर तुम्हें और क्या जानना है जो तुम मुझे साथ आना चाहते हो। वो कहता है कि मुझे ये पता चला कि जस्टिटिया एक डेमन है, लेकिन मैं कैंग के बारे में भी अब सब कुछ जानना चाहता हूँ। फिर जब वो दोनों हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो वही बूढ़ी औरत फिर से उन दोनों को साथ देख लेती है, जो उनसे कहती है कि तुम दोनों अगर एक साथ रहे तो मर जाओगे। वो औरत जैसे ही कैंग से पूछती है कि तुम देखा हॉस्पिटल चली गई ना, तुम अभी तक ज़िंदा कैसे हो। तो वो उसे कहती है कि मैं तो तब तक नहीं मरने वाली जब तक मैं तुम्हारा फ्यूनरल ना देख लूँ। इतनी देर में वहाँ उनकी एक और पड़ोसी आ जाती है, जो कि समझती है कि शायद कैंग को जीसस पे भरोसा नहीं है। वो उसे चर्च लेकर जाना चाहती होती है। वो ये नहीं जानती कि कैंग एक डेमन है। वो उससे कहती है कि तुम जब वहाँ जाओगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर तुम बीमार भी नहीं पड़ोगी। जबकि कैंग उससे कहती है मैं बीमारी अच्छी हूँ, मुझे चर्च नहीं जाना। फिर कैंग अपने असिस्टेंट से कहती है कि दाऊन इस वजह से मेरे साथ है क्योंकि वो जानना चाहता है कि कैंग कौन थी, तो मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तुम इकट्ठी करके दो। वो उससे पूछता है कि क्या आपको डिटेक्टिव से नफरत है। तो वो उसे कहती है ऐसी बात नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि क्या आप उसे पसंद करती हैं। तो कहती है तुमसे ये किसने कहा, जो काम कहा है बस तुम उस पर ध्यान दो। फिर कैंग अपनी उसी डेमन दोस्त से मिलने के लिए जा रही होती है जब हैन उसका पीछा कर रहा होता है और उसे पता होता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अचानक से गायब हो जाती है। फिर वो अपनी दोस्त के पास जाती है तो वो उसे बताती है कि यहाँ ज़मीन पर और भी बहुत सारे डेमन हैं और हम उन लोगों के साथ मिलकर आपका मिशन पूरा कर सकते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से हमें मिलना चाहिए। फिर अगले दिन कैंग का असिस्टेंट जाता है उसके स्कूल में, जहाँ पे वो कैंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाह रहा होता है। अगले दिन जस्टिटिया जब दोबारा से अपने असिस्टेंट और अपनी दोस्त के साथ जा रही होती है तो दाउन फिर से उनका पीछा कर रहा होता है। पीछा करते करते पहुंच जाता है जहाँ पे वो सब लोग इकट्ठे होते हैं। वो कोई रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं किसी मीटिंग के लिए, और इतनी देर में हैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे देखते ही उनमें से एक आदमी वहाँ पे आता है और वो फ़ौरन से नाइफ़ निकाल लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। कैंग उसे कहती है कि इसे जाने दो, ये तो मेरा ड्राइवर है और इसे मैंने ही अपने साथ रखा है। वो आदमी पहले उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन उसका असिस्टेंट और उसकी दोस्त उसे बताते हैं कि ये कोई मामूली डेमन नहीं, ये जस्टिटिया। जैसे ही उसे पता चलता है ये जस्टिटिया, तो वो फ़ौरन से उसका हुक्म मानने लग जाता है। फिर कैंग डाउन से कहती है कि यहाँ पर जितने भी तुम्हें लोग नज़र आ रहे हैं सब के सब डेमन है, और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारे क्यों इकट्ठा हैं। इतनी देर में वही लड़का उसको बताता है। वो उसे बताता है कि असल में हेल में सबसे ऊपर लूसीफर है और उसके बाद सैटर्न और बाइल हैं। सैटर्न ने लूसीफर के कानून की खिलाफ वर्जी की, इसलिए लूसीफर ने उसे और उसके साथ के कुछ लोगों को बंद कर दिया था। वो चाहता था कि हेल का सारा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए, इस वजह से उसने ऐसा किया। वो उसे बताता है कि फिर एक दिन जब उन्हें मौका मिला तो वो लोग अपने साथ कायलूम भी लेकर भाग गए। और कायलूम एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लेकर ज़मीन पर रहते हुए भी वो हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन उनके भागने के बारे में लूसीफर को भी पता चल गया था, इसलिए उसने उनका पीछा किया। जब वो जल्दी में भागे तो कायलूम उनसे कहीं गिर गया। अब हम सब लोग ज़मीन पर हैं क्योंकि हम लोग बाकी उन डेमन्स को और कायलूम को ढूंढने के मिशन से आए हैं। वो उसे बताता है कि हम लोग हर महीने इकट्ठे होते हैं ताकि जो भी हमारे पास मालूमात हो वो हम एक दूसरे को बता सकें। कैंग जब डिटेक्टिव को वहाँ से जाने का कहती है तो वो उसे कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि भाईल के बाद थर्ड नंबर पे आप हैं जो सबसे ऊपर हैं, क्योंकि ये सब आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो उसे कहती है कि हाँ ऐसा ही है, और इसके बाद वो उसे कहती है अब बेहतर है कि जाओ यहाँ से, वरना तुम इन सारे डेमन्स के दरमियान मारे जाओगे। लेकिन वो फिर भी जाने से मना कर देता है और वो वहीं पर रहता है। फिर वो सारे लोग वहाँ पे खाना बनाते हैं और कुछ गरीब लोगों में बाँटने चले जाते हैं। वहाँ पे जब एक गरीब आदमी रोने लगता है तो वो जो डेमन होता है उसकी भी आँखों में आँसू आ जाते हैं, और वहाँ पे दाऊन खड़ा उसे देख रहा होता है। वो फ़ौरन से उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे देख रहे हो और अब मेरी शिकायत करोगी, क्योंकि हमें ह्यूमन इमोशंस अलाउड नहीं है। वो उससे कहता है लेकिन मैं भी जानता हूँ कि तुम इंसान हो, हमारे बीच तुम डेमन नहीं हो। इतने में दाऊन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा राज रखूँगा, तुम मेरा राज रखो, और हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। वो मान जाता है तो दाऊन उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि सब अगर एक मकसद से हैं तो जस्टिडिया का क्या मकसद है। वो उसे बताता है कि तुम इस मामले को छोड़ दो और बेहतर है कि तुम उससे दूर ही रहो।
پھر کینگ ڈیٹیکٹیو سے کہتی ہے کہ تم نے آج پورا دن یہاں پہ گزار لیا نا، ہمارے کو منع کرنے کے باوجود بھی، بہتر ہے کہ اب جاؤ کیونکہ میں بھی گھر ہی جا رہی ہوں۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ گھر چلتا ہوں، لیکن وہ اس سے دور چلی جاتی ہے، اسے کہتی ہے تمہاری وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور رہو۔ دوسری طرف اس کا اسسٹنٹ چوری چھپے بائبل لے کر چلا جاتا ہے چرچ میں، اور وہ وہاں پہ جا کر گلوز اور گلاسز پہنتا ہے کیونکہ وہ ڈیمن ہوتا ہے اور اس میں اس طرح سے انٹر نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی پھر وہ کچھ پڑھتے ہیں ڈیمن کو وہاں سے بھگانے کے لیے، تو اس کی طبیعت ایک دم سے خراب ہوتی ہے اور وہ ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر سارے اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتا ہے جب دوبارہ سے اپنی گلاسز پہن لیتا ہے۔ این واپس جاتا ہے پولیس اسٹیشن اور جا کر وہاں پہ اپنے آفیسرز اور کولیگ کو بتاتا ہے کہ میں صحیح تھا، کہیں گے ڈیمن ہے اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت سارے ڈیمن ہیں۔ اتنے میں اس کی جو چیف ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اگر واقعی میں ایسا ہے تو تم ایسا کرو، اس کے خلاف کوئی ثبوت لاؤ۔ پھر اتنے میں اسے خیال آتا ہے کہ اس کے پاس ایک ثبوت ہے، لیکن وہ ناکافی ہے کیونکہ اس ٹوئن کے اوپر کینگ کے تو فنگر پرنٹس ہیں ہی نہیں۔ پھر وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی جو پولیس کو کال کرتے ہیں اور کال کر کے کہتا ہے کہ اس کی بیوی اور بچوں کو کسی نے مار دیا ہے، تو وہ ان کی ہیلپ لینا چاہتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کسی طرح سے بھی ان کو بچا لو۔ پھر جب پولیس پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں کسی پر شک ہے، کس نے ایسا کیا ہوگا، تو وہ کہتا ہے ہاں مجھے شک ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کون، تو وہ کہتے ہیں میں۔ داؤن جب وہاں پر جاتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے، تو وہ جو کرائم سین ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اسے ایک دم سے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے۔ پھر جب پولیس اس آدمی کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے اپنی بیوی اور 2 بچوں کو قتل کیوں کیا، تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے کب ایسا کیا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ وہ کانسٹیبل اسے کہتے ہیں کہ تم نے خود اپنا جرم قبول کیا پولیس کے سامنے، تو وہ ان سے کہتا ہے کہ میں نے کب قبول کیا، میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، مجھ پر غلط الزام لگ رہا ہے۔ پھر ہین اس سے انویسٹیگیشن کرتا ہے اور اسے انویسٹیگیشن روم میں بلاتا ہے اور وہاں پر وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بیوی اور بچوں کا قتل ہو گیا، جس کے بعد وہ رونے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ یہ سب کب ہوا، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ کم سوہیول۔ وہ اسے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ دوان نے کیا ہوگا کیونکہ دوان جو ہے وہ ایک برا انسان ہے۔ پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ میرا نام تو ینگ شیون پن ہے اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو، اور میں تو اسکول جاتا ہوں، چھوٹا بچہ ہوں۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ میں تو کو دوان کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ میں کو دوان ہوں اور میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ کم سیول میں تو اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن اس کی بیوی ہمیشہ اسے تانے دیتی رہتی تھی کہ وہ زیادہ کما کر نہیں لاتا، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ وہ کودوان سے پوچھتا ہے کہ کم سیول تمہارا کیا لگتا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے اپنے دوست کی بیوی بچوں کو اور اس کی فیملی کو کیوں قتل کر دیا۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کم سیول کہاں پہ تھا جب کودوان نے اس کی فیملی کو قتل کیا تھا۔ اتنی دیر میں پھر وہ کم سیول بن جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو وہیں پر تھا، میں نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے میری ایک بات نہیں سنی۔ باہر پولیس والے بھی کیمرہ سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ واقعی کہ کیا اس کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا پھر یہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ پھر کینگ کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنے آفس جاتی ہے اور وہ جا کر پھر سے اپنے اسسٹنٹ سے پوچھتی ہے، تو وہ اسے اسی کیس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر سے اپنے کام پر لگ جاتا ہے اور جا کر کینگ کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو مرڈر کیس میں سسپیکٹ ہوتا ہے اس کا نام باہر نہیں آنے دیا گیا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ جاتا ہے اور جا کر اس کا نام معلوم کر کے آتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کا نام ینگ سیونج بن ہے، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہ گیا تو مجھے کانسٹیبل کے پاس سے پتہ چلا کہ اس کو کوئی ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے، اور وہ کبھی ایک پرسنالٹی میں آ جاتا ہے، کبھی دوسری پرسنالٹی میں آ جاتا ہے۔ کینگ بھی اپنے آئینے میں اس کو دیکھتی ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی آدمی کو دکھاتے ہیں کہ اس سے جیل میں اس کی ساس ملنے آتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ تم تو ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو مار سکو۔ وہ تھوڑی دیر میں اسے کہتا ہے کہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر وہ اسے کہنے لگ جاتا ہے کہ اس سب کی قصوروار تم ہو، تم نے یہ سب کچھ کیا، اور جیسے ہی میں جیل سے باہر آؤں گا تو میں سب سے پہلے تمہیں ماروں گا کیونکہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ عورت بھی اسے دیکھ کر کافی صدمے میں چلی جاتی ہے۔ پولیس والے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو چیف انہیں بتاتی ہے کہ اس کے بیٹے کا فون کافی زیادہ ٹوٹا ہوا تھا، باقی سب کے فون ٹھیک تھے، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی ایویڈنس ہو۔ داؤن کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ ایکٹنگ کر رہا ہے کیونکہ میں نے اس کی 2 پرسنالٹیز کے نام مکس کر دیے تھے۔ وہ تو کہتا ہے اسے کچھ یاد نہیں ہوتا، لیکن اسے صحیح نام یاد تھے ان کے۔ دوسری طرف کینگ یہ کیس لینے کے لیے اپنے چیف کے پاس جاتی ہے اور جا کر اس سے کہتی ہے کہ میں یہ کیس بھی لینا چاہتی ہوں۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کیس میں باقی 2 جج بھی ہیں، تو وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ان کے ساتھ کام کرنے دو۔ پھر یہاں پر ایک کانسٹیبل آتا ہے اور آ کر وہ ہین کو بتاتا ہے کہ یہ کیس بھی کینگ لے رہی ہے، اور جس طرح پچھلے 2 کیسز کا وہ مجھے تو لگتا ہے اس کا بھی کوئی ایسا ہی ٹرائل ہوگا۔ پھر کینگ کو دکھاتے ہیں جو کہ باقی 2 ججز سے ملتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ تم دونوں نے اس کیس میں صرف میری اتنی ہیلپ کرنی ہے کہ تم دونوں نے کچھ نہیں بولنا، جو بھی ہے میں خود ہینڈل کروں گی۔ پھر اگلے دن کورٹ کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ کورٹ میں بتاتے ہیں کہ یہ آدمی جس کو ہم نے پکڑا اس نے اپنی بیوی اور 2 بچوں کو قتل کیا ہے، لیکن یہ بات ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر کی ایکٹنگ کر رہا ہے، اس لیے اس کا مکمل چیک اپ ہونا چاہیے۔ اتنے میں اس کا وکیل کہتا ہے کہ میرے کلائنٹ کو پرسنالٹی ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہے جس کی وجہ سے اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ پہلے اس کا چیک اپ کیا جائے اور اسے کوئی سزا نہ دی جائے۔ اتنے میں جب کینگ اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں کہ تمہاری بیوی اور بچوں کو کس نے مارا، تو وہ بولنے لگتا ہے۔ پھر اس کا لائر اسے چپ رہنے کو کہتے ہیں تو پھر وہ اچانک سے اٹھ کر اپنے لائر سے لڑنے لگ جاتا ہے۔
وہ کورٹ میں ہی سب کے سامنے کم سیون چوین سے ینگ سیول بن جاتا ہے۔ وہاں پر کینگ سے بھی بدتمیزی کرتا ہے۔ اس کے بعد کینگ کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں سے کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے، تو پہلے بہتر ہے کہ اس ڈاکٹر اس کا چیک اپ کریں، اس کے بعد مزید اس کیس کی سنوائی ہوگی۔ کینگ جب واپس آتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ اپنے اسسٹنٹ کو بتاتی ہے کہ اسے ایک ایسا انسان مل گیا جس نے ایک نہیں 3 لوگوں کا قتل کیا، تو اب اس کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ پھر جیل میں رات کو اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے اور اتنی دیر میں وہاں پہ کینگ آتی ہے اور آ کر اسے کہتی ہے میں تو تمہارا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ پھر جیسے ہی وہ اپنا نائف نکالتی ہے اتنی دیر میں داؤن کو دکھاتے ہیں جو کہ وہیں پہ اس بیڈ کے نیچے لیٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ کینگ کو پاؤں سے پکڑ لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے۔